دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ کتابیں محض وقت گزاری کے لیے ہیں، کچھ علم بڑھانے کے لیے، لیکن چند ایسی کتابیں بھی ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں ہم کام کی کتابیں کہتے ہیں۔ ان کتابوں کا ہر صفحہ عملی ہے، ہر سطر سبق دیتی ہے اور ہر باب قاری کو اپنے عمل پر مجبور کرتا ہے۔ یہ محض نظریات کا مجموعہ نہیں بلکہ ان حکمت عملیوں کا خزانہ ہے جنہیں اپنا کر انسان اپنی سوچ، اپنی عادات، اپنے مالی حالات اور اپنی تقدیر تک کو بدل سکتا ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ آئیے ان 12 خاص کتابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمارے لیے ایک رہنما، ایک استاد اور ایک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہیں اور ہمیں نہ صرف سوچنے بلکہ ایک بہتر انسان بننے پر آمادہ کرتی ہیں۔ نمبر 1، دی ڈائری آف اے ینگ گرل، جسے این فرینک نے لکھا۔ یہ کتاب صرف ایک 13 سالہ لڑکی کی ڈائری نہیں بلکہ انسانی روح کی مضبوطی اور امید کی لازوال داستان ہے۔ نازی جرمنی کے بدترین مظالم کے دوران ایک خفیہ کمرے میں پناہ گزین این فرینک نے جو کچھ لکھا وہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جسمانی قید انسان کی سوچ اور خوابوں کو قید نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مایوس کن حالات میں امید کا دامن کیسے تھامے رکھنا ہے۔ جب زندگی کی مشکلات ہمیں گھیر لیں، این فرینک کی تحریریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کا اصل حوصلہ اس کے اندر بستا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رد عمل ہی ہماری اصل طاقت ہے، نہ کہ ہمارے حالات۔ نمبر 2 ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، جسے ڈینیل کہنمین نے لکھا۔ نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کہنمین کی یہ شاہکار کتاب ہمارے دماغ کے اندرونی کام کرنے کے طریقے کو بے نقاب کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دماغ 2 نظاموں کے تحت کام کرتا ہے۔ سسٹم 1 جو تیز، جذباتی اور لاشعوری فیصلے کرتا ہے، اور سسٹم 2 جو سست، منطقی اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں ہماری روزمرہ کی غلطیوں، چاہے وہ سرمایہ کاری میں ہوں، تعلقات میں ہوں یا کیریئر کے انتخاب میں، ان کی نفسیاتی وجوہات بتاتی ہیں۔ اسے پڑھ کر ہم جانتے ہیں کہ کب ہمیں اپنی جبلت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کب ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ سازی کے فن پر ایک ماسٹر کلاس ہے جو ہمیں عقل مند اور کم غلطیاں کرنے والا انسان بناتی ہے۔ نمبر 3، میڈیٹیشنز بائی مارکس اوریلیس۔ رومن سلطنت کے عظیم فلسفی بادشاہ مارکس اوریلیس کی یہ ذاتی ڈائری جو تقریباً 2000 سال قبل لکھی گئی، آج بھی اتنی ہی متعلقہ اور طاقتور ہے۔ یہ کتاب سٹوئزم کے فلسفے کا نچوڑ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی خواہشات، خوف اور جذبات پر قابو کیسے پایا جائے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت بیرونی دنیا کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اندرونی رد عمل کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ صبر، عاجزی، خود احتسابی اور صرف ان چیزوں پر توجہ دینا جو ہمارے اختیار میں ہیں، یہ وہ عملی اسباق ہیں جو ایک مضبوط اور پرعزم شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو اپنی زندگی کا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ نمبر 4، اے بریف ہسٹری آف ٹائم، جسے لکھا اسٹیفن ہاکنگ نے۔ یہ کتاب کائنات کے سب سے گہرے اور پیچیدہ رازوں، وقت، خلا، بلیک ہولز اور کائنات کی ابتدا کو ایک عام قاری کے لیے قابل فہم بناتی ہے۔
اسٹیفن ہاکنگ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کے مشکل ترین تصورات کو سادہ زبان میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہماری سوچ کی سرحدوں کو وسیع کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی پریشانیاں اس عظیم کائناتی کھیل کے سامنے کتنی چھوٹی ہیں۔ یہ تجسس یعنی کیوریاسٹی کو جگاتی ہے اور ہمیں سوال پوچھنے پر اکساتی ہے۔ جو شخص اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانا اور چیزوں کو ایک بڑی تصویر میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ نمبر 5، 100 Years of Solitude، جسے لکھا گیبریل گارشیا مارکیز نے۔ جادوئی حقیقت نگاری، میجیکل ریئلزم کا یہ شاہکار ناول صرف ایک خاندان کی کئی نسلوں کی کہانی نہیں، بلکہ انسانی تخیل کی طاقت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت ہمیشہ وہی نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، اور کہانیاں دنیا کو سمجھنے اور بیان کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے خاص طور پر تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے، کیونکہ یہ تخلیقی سوچ کی حدود کو توڑتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح عام زندگی کے واقعات میں جادو اور حیرت کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب قاری کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں خواب اور حقیقت ایک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اٹامک ہیبٹس، جسے لکھا جیمز کلیئر نے ہے۔ اگر کوئی ایک کتاب ہے جو عملی طور پر کسی کی بھی زندگی کو یکسر بدل سکتی ہے تو وہ یہی ہے۔ جیمز کلیئر اس کتاب میں یہ سادہ مگر گہرا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں کسی ایک دن کی بڑی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ عادتیں بنانے اور توڑنے کا ایک مکمل سائنسی اور عملی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ 1% بہتر کا اصول، عادتوں کے 4 مراحل، اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام اور ماحول کو اپنی کامیابی کے لیے ڈیزائن کرنا، یہ وہ اوزار ہیں جنہیں استعمال کر کے کوئی بھی شخص اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور اچھی عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ نمبر 7، The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey۔ یہ کتاب پرسنل ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ایک کلاسک کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوی نے کامیاب لوگوں کی 7 بنیادی عادتوں کو بیان کیا ہے جو انہیں غیر مؤثر لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ صرف تجاویز نہیں دیتی بلکہ کردار کی تبدیلی پر زور دیتی ہے۔ فعال، پرو ایکٹیو بننا، ہر کام کا انجام ذہن میں رکھ کر شروع کرنا، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، اور ہمیشہ جیت جیت ون ون کی صورتحال تلاش کرنا۔ یہ وہ اصول ہیں جو نہ صرف پیشہ ورانہ زندگی بلکہ ذاتی تعلقات کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ یہ کتاب ایک مکمل نظام فراہم کرتی ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو زیادہ بامقصد اور متوازن بنا سکتا ہے۔ نمبر 8، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، رابرٹ کیوساکی۔ مالی خواندگی، فائنینشل لٹریسی پر لکھی گئی یہ کتاب کروڑوں لوگوں کی سوچ بدل چکی ہے۔ کیوساکی اپنے امیر والد اور غریب والد کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ امیر لوگ پیسے کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ اثاثوں اور واجبات یعنی ایسٹس اور لائبلٹیز کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ تنخواہ پر انحصار کرنا مالی غلامی ہے، جبکہ اصل آزادی تب ملتی ہے جب آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو نوکری کے چکر سے نکل کر مالی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 9، دی الکیمسٹ، جسے پاولو کوئلو نے لکھا۔ یہ دلکش ناول ایک نوجوان چرواہے کی کہانی ہے جو اپنے خزانے کی تلاش میں ایک طویل سفر پر نکلتا ہے۔ یہ کتاب زندگی کو ایک روحانی سفر کے طور پر پیش کرتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر انسان کا ایک ذاتی مقصد، پرسنل لیجنڈ ہوتا ہے، اور جب آپ پوری شدت سے اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری کائنات آپ کی مدد کرتی ہے۔
یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنے خوابوں کی پیروی کرنے اور راستے کی مشکلات سے نہ گھبرانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل خزانہ منزل پر نہیں بلکہ سفر کے دوران سیکھے گئے اسباق میں چھپا ہوتا ہے۔ نمبر 10، مینز سرچ فار میننگ، جسے لکھا وکٹر فرینکل نے۔ ایک ماہر نفسیات وکٹر فرینکل نے نازی کیمپوں میں اپنی اسیری یعنی قید کے تجربات کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب اس گہرے سوال کا جواب دیتی ہے کہ انسان بدترین اذیت اور تکلیف کے باوجود زندہ رہنے کا مقصد کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا مطلب حالات میں نہیں بلکہ ان حالات کے بارے میں ہمارے رویے میں پایا جاتا ہے۔ فرینکل کا نظریہ ہے کہ ایک با مقصد زندگی ہی انسان کو ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو زندگی کی مشکلات سے نبرد آزما ہے۔ نمبر 11، دی پاور آف ناؤ بائی ایکارٹ ٹولے۔ یہ کتاب ہماری سب سے بڑی بیماری ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی پریشانیوں میں جینے کا علاج پیش کرتی ہے۔ ایکارٹ ٹولے ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی سکون اور خوشی صرف اور صرف لمحہ موجود یعنی دی پریزنٹ مومنٹ میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں ذہنی خلفشار سے نکال کر اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ مراقبہ، مائنڈ فلنس اور آگاہی اویئرنس کے عملی اصولوں کے ذریعے یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے ذہن کے غلام بننے کی بجائے اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ نمبر 12، دی 48 لاز آف پاور بائی رابرٹ گرین۔ یہ کتاب طاقت، اثر و رسوخ اور سماجی حرکیات کے کھیل کو بے رحمی سے بے نقاب کرتی ہے۔ رابرٹ گرین تاریخ سے مثالیں دے کر طاقت کے 48 قوانین بیان کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا اصولوں پر کیسے چلتی ہے۔ یہ کتاب اس لیے کام کی ہے کیونکہ یہ ہمیں اس خام حقیقت سے روشناس کراتی ہے کہ اثر و رسوخ اور کامیابی صرف نیک نیتی سے نہیں بلکہ گہری حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے محتاط رہنا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عملی گائیڈ ہے جو اپنے سماجی اور پیشہ ورانہ ماحول کو سمجھنا اور اس میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ یہ 12 کتابیں صرف علم کا خزانہ نہیں بلکہ عملی زندگی کے ہتھیار ہیں۔ ہر کتاب ایک استاد کی طرح ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں زندگی کے ایک نئے شعبے میں مہارت حاصل کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان 12 کتابوں کو صرف پڑھے نہیں بلکہ ان کے اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی کے بڑے بڑے شعبے مالی، فکری، تخلیقی، روحانی اور سماجی سب کے سب سنور سکتے ہیں۔ محرک چینل کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو نہ صرف ترغیب ملے بلکہ وہ عملی معلومات اور اوزار بھی ملیں جن سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ہمارے ساتھ منسلک رہیں کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔